نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب پے در پے احتجاج اور کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی میز سجانے کی جو تیاریاں ہیں اس کے مضبوط اشارے ہمیں مل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے حکومت سے نہ صرف باضابطہ رابطہ کیا ہے بلکہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف جو ہے پیشگی جو اس کے مطالبات تھے ان سے بھی دستبردار ہو گئی ہے۔ پاکستان کی زخم خوردہ سیاست کے لیے بلا شبہ یہ ایک بڑا اچھا اشارہ ہے۔ دوسری جانب حکومت نے مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے اسے قبول کر لیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جلدی جو ہے وہ حکومتی کمیٹی بھی بنا دی جائے گی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران کہا کہ جی بس بہت ہو گیا، پارلیمنٹ جو ہے وہ محفوظ راستہ فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب 9 مئی کی جو دھول ہے اس کو بیٹھنا چاہیے اور ان کی جماعت کو مجبور نہ کریں کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر آ جائے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں، یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے۔ تو جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ ایوان جو ہے انہیں انصاف دے، اور پھر آج ہی کے دن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی مسائل جو ہیں سیاسی ہیں اور اس کا سیاسی حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے جو ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہے، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کو جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات ہو اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو ان کی جماعت کسی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے فیض حمید کے مقدمے میں عمران خان کا نام جوڑنے کی کوششوں کو جو ہے افسوسناک قرار دیا۔ جنرل فیض حمید کے مقدمے کا اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر کہ سیاسی جو قائدین ہیں اور بالخصوص عمران خان صاحب ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے، یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی حزب اختلاف کی جانب سے پارلیمنٹ میں بات کرنے کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن نے اچھا کیا انہوں نے کہ جو پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پہ بات کرنی شروع کی۔ ہم اس طرح سے اپنی ایک دوسرے کو بات سنائیں اور سمجھائیں۔ یعنی کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے نقاط جو ہے وہ یقینی نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی بظاہر اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے جس کے تحت وہ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ پی ٹی آئی نے ایسا کیوں کیا؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی اپنے پرانے مطالبات کو ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے اصرار کرے گی؟ ان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، سانحہ 26 نومبر پر اور جو ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور مبینہ طور پہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کی واپسی جیسے مطالبات جو ہیں ان کے سامنے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو کیا دے سکتی ہے؟ یہ سوال بھی ہے کہ کیا حکومتی جو مذاکراتی ٹیم میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں سیاسی منظرنامے میں ایک کلیدی مقام رکھتے ہیں اور فی الوقت جو ہے حکومت سے ناراض ہیں۔ اور جناب یہ بھی سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا جو دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے تاکہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جا سکے؟ آج پروگرام کا آغاز انہی سوالات سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ علی صاحب اپنا وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جی مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے، ایک زمانے میں یہی آپ کا موقف ہوتا تھا، یکدم حکومت سے مذاکرات کے لیے کیسے تیار ہو گئے آپ لوگ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ الیکشن کے بعد متعدد بار میری عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو مذاکرات کے لیے کبھی بھی کلوزڈ ڈور پالیسی کا نہیں پایا۔ ہاں، انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ اگر بات ہو تو میننگ فل ہونی چاہیے، تو میننگ فل ڈائلاگ جس کے ساتھ بھی ہو وہ ایک اچھی بات ہے۔ اس وقت اس سچویشن سے نکلنے کا واحد راستہ ہی پورے نظام کے پاس یہ ہے۔ اگر کسی کا عامر بھائی یہ خیال ہے کہ یہ کوئی صرف عمران خان صاحب کی ضرورت ہے یا تحریک انصاف کی، تو یہ خام خیالی ہوگی۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر باہر آئیں، لیکن یہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں جو ہیں آج کی تاریخ میں، آج سے سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے عمران خان ایک بڑے لیڈر تو تھے، لیکن جتنے اب قداور آج ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور پہ کوئی اس بات سے ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ جیل میں جانے کے بعد عمران خان صاحب کا قد جو ہے وہ 10 گنا مزید بڑا ہے۔ تو اس وقت اس پورے سسٹم کی ضرورت ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ نارملائز ہوں، سسٹم ڈی اسکیلیٹ ہو۔
یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مذاکرات جیسے تاثر دیا جا رہا ہے صرف پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر حکومت کی ضرورت بھی بلکہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہماری ایک پولیٹیکل سٹیل میٹ بہت عرصے سے ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایک زمانے میں اب سے کچھ دن پہلے تک آپ لوگ کہہ رہے تھے جی سیاسی قیدیوں کی رہائی ایک اولین ایجنڈا ہوگا، پھر آیا کہ جی سانحہ 26 جو نومبر ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے، اور ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی بھی۔ تو کیا ایجنڈا ہوگا، کیا بنیادی مطالبات ہوں گے، کیا ایمبٹ دائرہ کار ہوگا ان مذاکرات کا؟ جی علی صاحب۔ دیکھیں جو دو بنیادی چیزیں آئی ہیں، جو عمران خان صاحب نے کوئی جو کمیٹی بنائی ہے 5 ممبران کی، جی اس میں تو نمبر 1 یہی ہے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی ہو، جس میں خان صاحب بھی ہیں اور بھی اسیران ہیں، اور ساتھ ساتھ 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ایک بنیادی نقطہ اس میں ضرور یہ ہوگا اور لازماً ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کا آڈٹ ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس کو ٹیک اپ کرتی ہے، جس میں میرے خیال میں جو اگر میری معلومات درست ہیں تو جو پٹیشن ہے وہ ایکسیپٹ تو کر لی گئی ہے مزید پروسیڈنگ کے لیے، دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یس جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے، جس طرح 2015 کے سٹارٹ میں جب 2014 کا دھرنا ہمارا ختم ہوا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا اور اس نے انویسٹیگیشن کی، لیکن وہ چند حلقوں کی تھی۔ یہ پورے الیکشن کا آڈٹ ہے، لیکن اس میں عامر صاحب فرق یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو وہ اس پورا جو الیکشن تھا اس کے پورے ووٹس کا کاؤنٹ تھا، لیکن یہ جو ہے یہ صرف فارم 47 فارم 45 کی اوتھینٹیکیشن ہے، جو اگر سپریم کورٹ انڈرٹیک کرتی ہے تو یہ کوئی 20-25 دن سے زیادہ کا ایکسرسائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں زیادہ دن بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اوریجنل فارم 47 اور فارم 45 کو ٹیلی کرنا ہے۔ ایک سوال البتہ اس میں ضرور ہوگا کہ جو بیلٹ باکسز ہیں کیا اب وہ اس اوریجنل کنڈیشن میں ہیں جو 8 یا 9 فروری کو تھے، لیکن بہرحال اگر یہ بات آگے چلتی ہے تو پھر اس کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہرحال اجمالی بات یہ ہے کہ اسیران کی رہائی ہو، یہ 2-3 بڑے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے۔ جناب اچھا کیا کم سے کم توقعات لے کر آپ جائیں گے مذاکرات میں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ میکسیملسٹ پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں مذاکرات اور دونوں طرف یہی کرتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی منیمم ایجنڈا طے ہوتا ہے یا منیمم پوائنٹ جس پہ آپ کہتے ہیں فال بیک ہمارا یہ ہے۔ جی دیکھیں میرے خیال میں پاکستانی سیاستدانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے جو حکومت میں ہیں کہ قوم کا بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اگر مجھے کہنے دیجئے، میں جسارت کر رہا ہوں یہ بات کرنے کی کہ ایک نسل کا وقت، ایک نسل ضائع ہو چکی ہے، ایک جنریشن از لاسٹ اس آپس کی حکومتی لڑائی میں، چومکھی 3 مکھی لڑائیوں میں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پلیئر ہے، جس میں جوڈیشری کا بھی ایک رول رہا ہے، اور جس میں یوز ہوئی ہے جوڈیشری یا استعمال ہوئی ہے یا اس نے اپنے جو ہے انیشیٹو لیا ہے، آگے بڑھے، ایڈونچرزم، جوڈیشل ایکٹیویزم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور سیاستدان جنہوں نے کبھی بھی یہ سبق نہیں سیکھا، سیاستدان نے آج تک یہ سبق نہیں سیکھا جب سے پاکستان بنا ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ میں جا کے آگے حکومت بنانے کی طرف جاؤں، بجائے اس کے کہ اس کا کندھا یا اس کا کندھا میں یوز کروں۔ تو یہ ان سیاستدانوں کو اب سوچنا چاہیے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، یہ سب کے سب اب تقریباً ماشاءاللہ سے 70+ میں ہیں، آگے ان کی جنریشنز آ رہی ہیں۔ آپ نے تو اپنا وقت ایک طرح سے گزار لیا 1985-88 سے، آپ دیکھ لیجئے 88 سے بالخصوص جب ضیاء صاحب کا ایرا ختم ہوا اور بے نظیر صاحبہ تشریف لائی پاکستان میں، اور میاں صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور اس کے بعد سے کہانی آپ کے سامنے ہے۔ کب تک یہ ہوگا، کب تک یہ میوزیکل چیئر ہوں گے؟ نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ، ایک طویل عرصہ ہے۔ اچھا یہ حکومت سے جہاں پہ مذاکرات کے ساتھی میرے پروگرام میں آئے سینئر ساتھی، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے رابطہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان ٹینڈم مذاکرات ہوں گے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا آپ کے خیال میں حکومت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا حکومت جو ہے جو آپ لوگوں کے مطالبات اس میں سے اگر 1-2 بھی مان لیتی ہے، وہ تو خود اپنے مطلب ہے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والی بات نہیں ہوگی اس کے لیے؟ جی میں سے آپ سے ایگری کرتا ہوں، بلکہ میں کئی پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں، بلکہ آج سے کئی مہینے پہلے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس یا جو چیزیں اچیویبل ہیں
حکومت کے ہاتھ میں اگر کوئی اختیار ہے تو وہ یہ ضرور ہے کہ وہ غلط کیسز واپس لے سکتے ہیں. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو واپس لینا حکومت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ حکومت جینوئنلی آگے آ کے اس الیکشن کا آڈٹ کرنے دے گی یا خود سے فیصلہ کر لے گی کہ یس ہمارے پاس فارم 47 جینوئن نہیں ہے اور ہمارا مینڈیٹ اصلی نہیں ہے اور ہم گھر جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. پہلا نقطہ حکومت حل کر سکتی ہے. دوسرا نقطہ سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. دیکھیے ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے, اور میں تھوڑا سا اوپن اس پہ بات کروں گا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ کھل کے رول رہا ہے نیگوسیشنز میں. جس طرح ایک وقت میں ہم نے نہیں, اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل صاحب کو رول دیا تھا 2014 کے دھرنے میں, اور پھر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بھی تشریف لے گئے تھے وہاں اور قادری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, لیکن وہ ایک آربیٹر کا رول جنرل رحیل صاحب ادا کر رہے تھے. پھر اس طرح سے وہ بات نہیں بنی. لیکن اگر آپ اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں, آپ کی اسکائپ کی ذرا سی وائس ڈراپ ہوئی ہے, اگر آپ اجازت دیں میں یہاں پہ وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں ہم اسکائپ کو بھی فکس, اور اسی نقطے سے ہم جو ہے بہت ہی اہم نقطہ علی محمد خان صاحب نے اٹھایا تھا, اسی نقطے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا, وقفے سے پہلے بہت ہی اہم ہم نقطے پہ بات کر رہے تھے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے, بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال جو ابھر کے نقطہ آیا تھا وہ یہ کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل سٹیل میٹ ہوا اس میں کسی تیسرے فریق نے اپنا کردار ادا کیا تھا, اور اسی نقطے پہ تھے کہ وہ ہماری لائن جو تھی منقطع ہو گئی. جی علی صاحب, پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا حکومت دے سکتی, کیا نہیں دے سکتی. میرے خیال میں دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں خیالات کی دنیا میں خیالی جنت میں نہیں رہتا. دیکھیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں حکومت کی ایک پروسیکیوشن ایک درخواست پہ اپنی کیسز واپس لے سکتی ہے جو غلط کیسز بنے ہیں. یعنی کہ آپ ایگزامپل دوں گا کہ عمران خان 3-4 اکتوبر کے بعد بھی جیل میں ہی ہیں, باہر تو نہیں گئے. ان پہ 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد بہت سے کیسز بنے جو 26 نومبر کے بعد بھی بنے. ان میں سے کچھ کیسز ایسے بھی ہیں, ان کے وکلاء نے مجھے اڈیالہ میں بتایا, کیونکہ میرا ریگولر اڈیالہ میں جاتا ہوں, نے بتایا کہ ان پہ رہزنی یا ڈاکہ زنی یا کچھ چوری کے بھی کیسز بنائے ہیں 3-4 اکتوبر کے بعد. تو آپ مجھے بتائیں عامر صاحب کیا رات کو اڈیالہ سے جیلر صاحب کے ساتھ مل کے باہر جا کے ڈاکے مار کے واپس صبح آ جاتے ہیں جیل میں؟ تو اس طرح کی کیسز جو غلط کیسز ہیں, جیسے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب پہ عجیب کیسز, موٹر سائیکل چوری, یا ہماری پارلیمنٹری لیڈر ہیں زرداج گل وزیر صاحب, ان پہ عجیب کیسز, یہ سارے واپس کیے جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک فارم 47 کا مسئلہ ہے, میرے خیال میں that has to go to some neutral forum. وہ سپریم کورٹ ہے میری نظر میں. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں 6 مہینے پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا, میں 8 مہینے پہلے یہ بات کر رہا تھا, اور آج اس بات پہ شکر الحمدللہ پورا سسٹم آ رہا ہے. میں نے یہ بات کی تھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد, 16 فروری کو عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد میں نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی, کیا آپ آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان کا بالکل, میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا, باقی معاملات جس کے ہیں وہ عدالت سے ہوں گے. تو ٹرانزیشن کی بات اس وقت عمران خان صاحب نے کی تھی. ایک طرح سے یہ مذاکرات کی ہی بات ہے. مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی کہ بھئی یہ مفاہمت کی بات کرتا ہے, یہ مفاہمت کی بات کرتا ہے. میں نے کہا کہ مفاہمت سے پہلے اس میں ٹروتھ بھی ہے, اس میں سچائی بھی ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, صرف ریکنسیلیشن نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. دیکھیں اب نیوٹرل آربیٹر کی بات ہے, اس میں مجھے ایک منٹ اس پہ بولنے دیجیے. دیکھیں ماضی میں جب بھی پولیٹیکل فورسز آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں, ایک نیوٹرل آربیٹر جو سو کال نیوٹرل تھا وہ آیا, تھانے دار کی شکل میں. بدقسمتی سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب نے خود جنرل رحیل صاحب کو دعوت دی 2014 کے دھرنے کے دوران کہ آپ آئیں بات کریں. کیوں دی انہوں نے دعوت؟ وہ خود ایک وزیر اعظم تھے, کوئی اور اس کا حل نکالتے. اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو کاکڑ فارمولا اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی یہ سارا ہوا. یا جوڈیشل موومنٹ کے دوران کیانی صاحب کا ایک رول میرے خیال میں تھا, جب میاں صاحب گجرانوالہ پہنچے اور خان صاحب انڈر گراؤنڈ پہنچ چکے تھے, اسلام آباد تھے اس موومنٹ میں. قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بھی زندہ تھے, وہ بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے. میرے کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ ماضی میں یہ رول اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا. وقت آ گیا ہے کہ ہم خود پولیٹیکل فورسز اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیں کہ سسٹم سے وہ ڈی لنک ہو, تھوڑا دور ہو,
اور یہ کام سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے جو کم از کم ایک کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر کے اندر تو بات ہوگی. یہ آپ نے بڑا ایک دلچسپ زاویہ دیا کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں مسئلے کو طے کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کو الگ رکھیں, لیکن کیا یہ جو حکومت ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو بہت سارے سہارے ملے ہوئے ہیں, کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہوگی؟ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ایکٹ کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک جو آپ نے کہا نا کہ میں خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتا, تو یہ بھی پریکٹیکل بات ہے کیا؟ جی دیکھیں, اس میں یہ بتدریج ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک لیور نیچے کیا جس طرح پرانے وقتوں میں وہ ریل گاڑی کا وہ نیچے کھینچتے تھے زنجیر اور سارا ڈیلنگ ہو جاتا تھا. ایسے نہیں ہے. جو ایملگمیشن یا جو اسٹیبلشمنٹ نے انگریس کیا ہے سسٹم, پولیٹیکل سسٹم کے اندر, وہ ایسے نہیں ہوگا کہ فوری طور پہ وہ انگریس ان کا ختم ہو, لیکن یہ ایک بتدریج کوشش ہونی تو چاہیے نا. دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ, کبھی تو اسٹارٹ ہوگا. ہاں, اب اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا ڈائریکٹ ان سے بات ہوگی. میں اس پہ میرا بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتے, انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. مذاکرات انگیجمنٹ میں بڑا فرق ہے, اور پراپر مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کے اور اپوزیشن سیاسی فورسز کے بیچ میں ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے تو اس میں بھی حکومت اپنا رول ادا کر سکتی ہے. ایک اس میں بڑا اہم نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی کھچڑی پکی ہے, اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جتنی کھچڑی پکی ہے یہ اس فارم 47 کی حکومت نے اکیلے نہیں پکائی. جن نے مل کے پکائی ہے ان کو چاہیے اس کھچڑی کو اب وہ درست کریں, اور درست کر کے پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں, اور پھر ان لوگوں کو موقع دیں کہ یہ اس ملک کو آگے چلائیں. ہاں, جہاں جہاں ان کا رول بنتا ہے آپ لیں, ان سے اوپینین لیں, انٹرنل سیکیورٹی ریاستیں جو ہیں وہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ہی چلا رہے ہوتے ہیں, ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ڈائنگ مومنٹس آف دا سیگمنٹ ہے. ایک بہت ہی اہم سوال, لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر اگر آپ جواب دے سکیں کہ آپ لوگ مذاکرات میں اکیلے تنہا نظر آ رہے ہیں. حزب اختلاف کی دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے اپنے اتحادی نہیں ہیں, چکزئی آپ کے اتحادی ہیں, مولانا فضل الرحمان ناراض کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو ملا لیتے تو آپ کے خیال میں زیادہ آپ کی پوزیشن مستحکم نہ ہوتی, حکومت پہ زیادہ دباؤ نہ پڑتا؟ جی دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو تازہ ہوئی ہے, تو وہ تو اس وقت میرے خیال میں جس طرح جٹ فلیگ ہوتا ہے, ہم تو ان کو بڑا سمجھاتے رہے کہ ان پر ٹرسٹ نہ کریں. حالانکہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں, لیکن ہم ان کو بڑا اچھا جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تو آپ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. اگر وہ فل فلیجڈ 26ویں ترمیم میں مخالفت کرتے تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی. اپوزیشن کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے, اور چکزئی صاحب ہمارے ساتھ انگیج ضرور ہیں. مذاکرات میں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ الائز بھی آگے آ جائیں, لیکن ایک بات اس سارے گفتگو سے قطع نظر, شارٹ سا کمنٹ بطور وکیل, بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک ملک میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں آخری فیصلہ ہو اور مضبوط ہو. سپریم کورٹ پہ جو 26ویں ترمیم کے بعد حملہ ہوا ہے, یقین کیجئے ہم وکلاء نے جو اسٹرگل کی تھی جناب جوڈیشل انڈیپینڈنس کی, وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً بہت سارے سوالات تھے اور بہت ہی روانی سے جواب ہمیشہ کی طرح. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ایک اور بہت ہی اہم موضوع ہمارے پیش نظر ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ جی ٹرمپ اور ان کی نئی انتظامیہ جو ہے اگلے برس جو ہے اقتدار میں آ رہی ہے امریکہ کے اندر, اور اس میں بہت سارے جو ہیں بھارت نژاد یا بھارت نواز جو ہیں لوگ اہم عہدوں پر ہیں. پاکستان پہ اس کے کیا ممکنہ اثرات ہوں گے, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. پاکستانی سیاست کی پیچیدگیاں اپنی جگہ, کچھ بات کرتے ہیں آنے والی نئی امریکی حکومت اور اس کے پاکستان پہ ممکنہ اثرات کی. فی الوقت پاکستان امریکی ترجیحات میں بہت نیچے ہے جبکہ بھارت بہت اوپر, لیکن پاکستانی ترجیحات میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, خصوصاً ایسے دور میں جب پاکستان کی کمزور معیشت کو IMF اور ورلڈ بینک کے سہاروں کی ضرورت ہے, اور جن پر واشنگٹن کا جو ہے بہت زور چلتا ہے. پاکستان امریکہ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے معاملات طے کرنے میں پاکستان کو امریکی حمایت جو ہے وہ حالیہ دور میں حاصل رہی ہے. لیکن ٹرمپ دور میں کیا صورتحال ہوگی, پاکستان پر امریکہ کی طرف سے کس نوعیت کا دباؤ آ سکتا ہے, کون سے مطالبات جو ہیں پیش کیے جا سکتے ہیں, یہ اہم سوالات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ہمدردوں کو ٹرمپ سے بلند توقعات ہیں, خصوصاً سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, لیکن پاکستان کو ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت میں مجموعی طور پہ پہلے سے زیادہ اور سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کا ایک بڑا اشارہ
ٹیم کے وہ ممبران ہیں جن کا اعلان ٹرمپ صاحب اب تک کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ میں 3 اہم ترین عہدے جو ہیں وہ بھارت نجات اور کئی عہدے جو ہیں وہ بھارت نواز افراد کے پاس ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا نام تو آتا ہے تلسی گبارڈ کا، جنہیں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نامزد کیا گیا ہے۔ ویسے تلسی صاحبہ کا بھارت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، تاہم ان کی والدہ نے ہندو مذہب جو ہے وہ اختیار کیا تھا اور وہ اپنی بھارت نوازی کے حوالے سے ایک مخصوص شہرت رکھتی ہیں۔ تلسی نے ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا پر ہاتھ رکھ کر جو ہے امریکی پارلیمنٹ کا جو ہے حلف اٹھایا تھا اور ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تلسی صاحبہ نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد مودی پر امریکی ویزا کی پابندی کو جو ہے بہت بڑی غلطی قرار دیا تھا۔ انہیں پاکستان اور مسلمانوں کی کٹر نقاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب امریکہ کے 18 جو ہیں جاسوسی کے ادارے ان کے آگے جواب دہ ہوں گے اور وہ جو ہیں صدر اور ان اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گی۔ پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے یقیناً ایک پیچیدہ صورتحال ہوگی۔ اسی طرح ٹرمپ نے کاش پٹیل کو جو ہے ڈائریکٹر FBI نامزد کر کے امریکہ کے اندر اور باہر بہت سو کو حیران کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی طرح کاش بھی جو ہے غیر روایتی کردار ہیں جو امریکی سٹیٹس کو سے جڑے جتنے معاملات ہیں ان پہ بہت تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے بھارت نژاد فرد وویک رام سوامی ہیں، جنہیں حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے نئے ادارے کا ایلان مسک کے ساتھ جو ہے مشترکہ نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ اپنے عہدے کا حلف لینے سے پہلے ہی وویک صاحب کو امریکی حکومت کا جو دولت کا ایک بڑا ضیاع نظر آیا وہ امریکہ کا حکومت پاکستان کو روزویلٹ ہوٹل کا کرایہ دینا ہے، جہاں امریکی انتظامیہ نے دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے جو پناہ گزین ہیں ان کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ یعنی کہ اپنی اننگز کے آغاز سے پہلے ہی وویک صاحب نے جھلک دکھا دی ہے کہ پاکستان کو ان سے کیا توقع وابستہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بھارت نژاد جے بھٹاچاریہ کی بطور ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے نامزدگی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی آنے والی کابینہ میں چند دیگر نام بھی پاکستان کے سخت جو ہیں نقادوں میں تصور کیے جاتے ہیں، جن میں مارک روبیو جو ہیں سر فہرست ہیں، جنہیں بطور سیکرٹری خارجہ جو ہے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ وہی سینیٹر ہیں جو رواں برس جولائی میں امریکی سینٹ میں بھارت کی حمایت اور پاکستان کی مخالفت میں بل لائے تھے۔ اس بل کا نام امریکہ انڈیا دفاعی تعاون ایکٹ تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک میں دفاعی شراکت داری کو بڑھانا اور تاکہ جو انڈو پیسفک خطے میں چین کی جو بڑھتی ہوئی جو امریکہ سمجھتا ہے مبینہ جارحیت ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس بل میں پاکستان کا ذکر بھی تھا اور کہا گیا تھا کہ جی پاکستان کے دہشت گرد اور پروکسی گروپس کے ذریعے بھارت کے خلاف جو ہے طاقت کے استعمال پر کانگریس میں رپورٹ جمع کرائی جائے۔ مائک وائٹرز جو ہیں جنہیں قومی سلامتی کا مشیر کے طور پہ نامزد کیا گیا وہ بھی پاکستان کے سخت نقادوں میں سے ایک ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی دہشت گردی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ جان ریٹکلف جو CIA کے نئے ڈائریکٹر ہوں گے وہ سخت چین مخالف تصور کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے چین کے دوست ممالک کو بھی وہ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسی مضبوط پاکستان مخالف لابی کی ٹرمپ انتظامیہ میں موجودگی یقیناً پاکستان کے لیے مشکل صورتحال پیدا کرے گی اور بزنس ایز یوزول والے معاملات جو ہیں آسانی سے نہیں چل سکیں گے۔ نئی ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کو کیا حقیقت پسندانہ توقعات باندھنی چاہیے؟ بات کرتے ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان صاحب سے۔ مسعود صاحب سابق صدر آزاد کشمیر رہ چکے ہیں اور سینئر ترین سفارتی عہدوں پر فرائض انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ مسعود صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کو کیا حقیقت پسندانہ توقعات رکھنی چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں چند ایسے افراد ہیں جو بھارت نژاد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھارت نواز ہیں، تو کیا ہماری مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو جو یہ امریکی انتخابات ہیں ان کی گرد و غبار کو بیٹھنے دیجیے اور دیکھیے کہ وہاں کس طریقے سے کابینہ تشکیل دی جاتی ہے۔ اس کے کچھ اعلانات ہو چکے ہیں اور جو ابتدائی ترجیحات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ اندرونی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے انہیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق جو ہے پالیسیوں کو ترتیب دینا پڑے گا، لیکن اس وقت جو ہے ان کے اندرونی مسائل بھی بہت ہیں، اس کے اوپر توجہ رہے گی اور کچھ انہوں نے فوری اقدامات کا اعلان کیا ہے، مثال کے طور پر یوکرین کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، چین کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے لیے مشاہدے اور تیاری کا دور ہے اور جب صدر ٹرمپ جو ہے بیٹھ جائیں پھر بھی ان کو کچھ 2-4 مہینے لگیں گے پالیسیاں بنانے میں، تو جو نقطہ آپ نے نمایاں کیا ہے وہ یقیناً جو ہے اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھارت نواز تھی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی بھارت نواز ہوگی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہمارے خطرات بھی ہیں اور یہ بھی 2 خطرات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تعدیبی کارروائی نہ شروع ہو جائے کیونکہ ہم چین کے بہت قریب ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پاکستان کو اس قسم کی توجہ نہ ملے واشنگٹن میں
جو پاک امریکی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا سوال، جیسے میں جو اب تک نامزدگیاں ہوں، ایک بہت نام آیا تلسی گباٹ صاحبہ کا، جنہیں بطور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ کاش پٹیل صاحب کو جو ہے وہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں مطلب ہے، ایک کا بڑا چھپا ہوا نہیں تلسی صاحبہ کا، انہوں نے مطلب مودی صاحب سے بہت ان کی دوستی ہے، غالباً ان کا براہ راست تعلق نہیں ہے اس سے، امریکہ سے، لیکن وہ ہندو کنورٹ ہوئی ہوئی ہیں تو، اور ان کا پاکستان کے حوالے سے بڑا ایک سخت موقف رہا ہے، مسلمانوں کے حوالے سے سخت موقف رہا ہے۔ 18 ایجنسیز جو ہیں ان کو رپورٹ کر رہی ہوں گی امریکہ کی، تو کیا یہ باعث تشویش ہونا چاہیے کہ ان کے ابھی جو کچھ ان کا مطلب اب تک ہم نے گفتگو سنی، پرانے انٹرویوز دیکھے، بیانات سنے، وہ تو بڑے منفی ہیں؟ جی، جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس میں بھی بھارتی امریکی بہت اہم موضوع پہ فائز تھے اور پالیسی پہ اثر انداز ہوتے تھے۔ صدر ٹرمپ کی جو پہلی ایڈمنسٹریشن تھی اس میں بھی بھارتی بہت ہی نمایاں کردار ادا کر رہے تھے۔ نکی ہیلی جو ان کی اقوام متحدہ میں سفیر تھی، اس نے بعد میں یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان دشمن پالیسیاں جو تھیں اس کے بارے میں وہ صدر ٹرمپ کو صلاح دیتی تھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ واضح طور پر مسلمانوں کے یا پاکستان کے خلاف ہیں، ان کو ایک کلیدی عہدے ملے ہیں، تو یہ باعث تشویش ضرور ہے۔ لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، اور جب وہ یہ انتظام اپنی حکومت کا، تو کسی نہ کسی توازن کو قائم کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ ہماری کم از کم یہ کوشش ہوگی جب ہمارے پاکستان کے نمائندوں کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوگا، کابینہ کی سطح پہ ہو، وزیر اعظم یا قیادت کی سطح پہ ہو، اور جو سفارتی سطح پہ ہو، تو ہم ان کے اوپر زور دیں گے کہ جنوبی ایشیا میں تو توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر یہاں توازن کو بہت برے طریقے سے بگاڑا جائے گا تو اس کے بہت ہی سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے ایک غیر روایتی کردار ہے سیاست کا، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ کر دیتے کہ جو خلاف توقع ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ غالباً انٹینسٹی بڑھ جائے، وہ جو بزنس ایز یوزول، کہ چلیں ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہے ہمارے، کم زیادہ سرد مہری کا ہم شکار رہے بالکل، تو انٹینسٹی بڑھنے کی توقع ہے، مطلب ہے کہ وتھ پرسن لائک ٹرمپ اور کلیدی ایف بی آئی کے عہدے پہ، انٹیلیجنس کے عہدے پہ، پرو انڈیا لوگ جو ہیں یا بھارت نژاد لوگ ہیں وہ وہاں پر ہیں؟ جی، اس سطح پہ تو صرف قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ پالیسیوں میں کوئی بہت تبدیلی نہیں ہوگی، خاص طور سے ان معاملات میں جس میں وہاں دونوں جماعتوں میں، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور اس میں بھارت کے ساتھ تعلقات شامل ہیں۔ اس کے بعد چین کی مخالفت، پاکستان کے لیے سرد مہری اس وجہ سے کہ ہم چین کے بہت قریب ہیں، یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں، چونکہ میں وہاں سفیر تھا، میں اس کی براہ راست شہادت دے سکتا ہوں آپ کو کہ معاشی پہیہ چل پڑا تھا ہمارا بہت وسیع پیمانے پہ، اور ویسے بھی جو ہے وہ ہماری جو امریکہ ہے وہ ہماری برآمدات کے لیے دنیا میں سب سے بڑی منڈی ہے، ہماری۔ جی 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 جی، تو یہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ بھارتیوں کا بڑا اثر ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے اس دوڑ کے اندر؟ پاکستان جو ہے اس کی بھی پاکستانی امریکنز کی تعداد بہت زیادہ ہے، 10 لاکھ کے قریب ہے کم از کم، یہ جو ہے یہ اسٹیٹسٹک ہم استعمال کرتے ہیں، تو اور پاکستانی جو ہے وہ بہت اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پیشوں میں ترقی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہر شعبے میں پاکستانیوں کی نمائندگی ہے اور ان کی نمایاں کارکردگی ہے۔ ابھی انہوں نے چند سالوں میں سیاست میں بھی دلچسپی لینی شروع کی ہے۔ میں نے اس مرتبہ کا جائزہ نہیں لیا، جب میں اگست میں واپس آیا تھا تو اس وقت کم از کم ہمارے 11 نمائندے ان کی اسٹیٹ اسمبلیز میں موجود تھے، منتخب نمائندے موجود تھے، تو اور اسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ جو ہے ہمارے بھی کچھ لوگوں کو بہت عہدے ملے جو پاکستانی نژاد تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ پاکستانی ہوں، اب وہ امریکی بن چکے ہیں، لیکن ان کو اس قسم کی وہاں مل رہی تھی۔ لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک خاص قسم کا بٹوارا تھا، اس لیے کہ وہ جو پاکستانیوں کا ایک بہت متحرک اور فعال جو دستہ تھا،
وہ بھی جو ہے بہت ہی ویل ہیلڈ اور اس کے بعد بہت ہی مطلب نمایاں شخصیات جو ہیں وہ حلم میں مطلب سیاسی بنیادوں کے اوپر پاکستان کے لیے مہم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے جو پاکستان کا برانڈ بنانے کے لیے ہمیں مدد چاہیے وہ اس مرتبہ موجود نہیں تھی. یعنی ویسے تو موجود تھی وہاں کیونکہ کوئی 57 کے قریب تنظیمیں ہیں اور وہ پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتی ہیں, اس کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. لیکن جو بڑی تنظیموں میں سے بہت سی تنظیمیں جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ لابی کرتی تھی, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لابی کرتی تھی کچھ سیاسی معاملات کے اوپر. تو اس کی وجہ سے جو مجموعی ان کا اثر و رسوخ ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان نقطہ اٹھایا. بالکل, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو باثر پاکستانی ہیں وہ بڑا فوکسڈ ہیں مطلب عمران خان کی رہائی کے لیے. اور ظاہر کانگریس میں ہم نے دیکھا قرارداد منظور ہوئی, انہوں نے مطلب ہے ڈیموکریٹ سے الگ لابنگ کی, ریپبلکن سے الگ کی. اور اب یہاں پہ قیاس آرائی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں سابق وزیر اعظم کی رہائی کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو اتنا غور سے دیکھا ہے برسہ برس اسپیننگ اوور ڈیکیڈز, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر کس کا نقصان ہوا, اس تقسیم کا نقصان پاکستان کو ہوا بطور ریاست, لیکن یہ جو توقعات بعض لوگوں نے باندھی ہوئی ہے کتنی حقیقت پسندانہ ہیں؟ جی یہ عامر صاحب نے اپنے صحیح لفظ استعمال کیا کہ آثار آئی, اس سطح پہ کیا آثار آئی ہے. اور وہ امریکی انتظامیہ کیا فیصلے کرتی ہے, صدر ٹرمپ ذاتی طور پر کیا فیصلے کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. اگر کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے, کچھ معلوم ہے تو وہ بھی اندازہ لگا رہا ہے یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں, مرکوریل ہیں, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کیا اس فیصلے پہ آمادہ ہوں گے یا نہیں. یہ ابھی ایک کھلا سوال ہے. اچھا, جہاں پہ میں نے وہ کہا کہ جی امریکن انڈین یا انڈین امریکنز ہیں, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں مارک روبیو کا نام آتا ہے بطور جنہیں سیکرٹری خارجہ جو ہے نامزد کیا گیا ہے. سینٹ میں وہ بل لائے تھے بھارت کی حمایت میں, اگر آپ کو یاد ہوگا, ہے نا. پھر مائک والٹرز جو ہیں وہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں, وہ بھی بڑے ہمارے پاکستان کے نقادوں میں ہیں. تو پچ بڑی ہمارے لیے ٹرن لے رہی ہوگی, امریکن جو پچ ہے, کہ میں کرکٹ کی زبان استعمال کروں. جی اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں. ایک تو میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ چین سے ہماری قربت جو ہے اور بہت ہی قریبی تعلقات ہیں, اور چین جو ہے ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے, اور اس کا اندازہ واشنگٹن میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو ہے ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم اگر اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں تو میرا خیال ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں, اور امریکہ سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں. وہاں جو دروازے کھلے ہیں انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں, اور جو بھی ہمارے پاس ان کے اور ہمارے درمیان جو جس قسم کی جو ہے بینڈ ویڈتھ کھلی ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کارکردگی دکھانے اس میں لیوریج لیں ہم زیادہ زیادہ. ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے امریکہ, ہماری ایکسپورٹس کے لیے بہت اہم ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر پاکستان کو قرض ادھار کے لیے امریکی اس کی نوٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جاتے جاتے میں ایک اور آپ آخری سوال اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. ایک عام پیش رفت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ شام میں جو اس وقت تبدیلی آئی ہے, اور اس کے ہم نظر آتا ہے کہ جی پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ری شیپ ہو رہا ہے. کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں وہاں, دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ جی امریکہ اور اس کی جو اتحادی ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو گیا, ان کے لیے جو ہے میدان مزید ہموار ہو گیا؟ کس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ یہ اس وقت جو ہے فاتحین میں پوری کی پوری خلیجی ریاستوں کو گنا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل اس سے بہت خوش ہوگا, ترکی بھی اس صف میں شامل ہے. ترکی ہمارا بہت قریبی دوست ہے, لیکن ترکی کے صدر اردوان کے اور یہ جو سیریا کے پریزیڈنٹ تھے ان کے تعلقات کشیدہ اور ان کے باہمی اختلافات بہت زیادہ. صورتحال یا بساط بہت الجھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ نے درست الفاظ استعمال کیے, آپ نے سوال پوچھ کے جواب دے دیا کہ اس وقت مغرب اور اس کے حلیف ممالک کا پلڑا بھاری ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عراق کے بعد پھر وہ کہتے ہیں لیبیا میں ہم نے تبدیلی دیکھی, اب شام,
اور یکے بعد دیگرے جو ہیں مسلم ممالک میں وہاں پہ آپ کو ایک اپہیول نظر آ رہا ہے. کوئی سبق ہے ہم جیسے ممالک کے لیے؟ یقیناً سبق ہے. وہ یہ کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے سماج میں اپنے ممالک میں جو ہے جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کوہیژن جو ہے اس کی ہم آہنگی جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے, سکون کو برقرار رکھنا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھر بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ مینیپولیٹ کر سکتی ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں کئی مسلم ممالک کے ساتھ ہو چکی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.